میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے یہاں کسی ذات سے خطاب نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم اولاد آدم کو عزت دی، آدم کے بیٹوں کو عزت دی، سمان دیا، احترام کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کر لیا، ہم نے انہیں سواریاں دی، فی البر والبحر، زمین میں بھی اور پانی میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، ہم نے انہیں سوار کر لیا، انہیں سواریاں دی۔ انسان زمین میں چلتا ہے، انسان کو زمین میں چلنے کے لیے بھی سواریاں اللہ نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے اونٹوں کی سواریاں دی، گھوڑوں کی سواریاں دی، گدھوں کی سواریاں دی، کھچروں کی سواریاں دی، اور انسان کی تیار کردہ سواریاں جیسے ریلیں، بسیں، ہوائی جہاز وغیرہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو خشکی میں چلانے کے لیے بھی سواریاں دی، اور پانی میں تری میں بھی چلنے کے لیے سواریاں دی، جو جہاز کی شکل میں ہے، جو ناؤ کی شکل میں، جو کشتی کی شکل میں ہے۔ یہ احترام انسان اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہارا مقام دیا، ہم نے تمہارا رتبہ دیا، ہم نے تم کو تمام تر مخلوق میں افضل قرار دیا۔ جو عزت انسانوں کو ملی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملی ہے۔ اللہ اسی آیت کے آخر میں کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے لوگوں، ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ کس کو؟ بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو۔ ایک شیر کتنا پاورفل جانور ہوتا ہے، کتنا وشال جانور ہوتا ہے، اگر انسان پر اٹیک کرے، انسان پر حملہ کرے، ایک ہی بار سے انسان کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ نے انسان کو ایسی، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسی طاقت دی ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے پاس ایک ایسا آلہ دیا ہے، دماغ کا آلہ ہے، کہ انسان اس شیر کو بھی قبضہ کر لیتا ہے اور اس شیر کو قید کر کے پنجرے میں رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کتنا خطرناک زہریلا جانور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے پاس وہ طاقت دی ہے کہ انسان اس سانپ کو اپنے مٹھی میں کر لیتا ہے، اور اس سانپ کو کبھی اپنے کندھے میں لگاتا ہے، کبھی اپنے کندھے میں رکھتا ہے، کبھی اس کو ٹوکریوں میں بند کرتا ہے۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ طاقت انسانوں کو دی ہے۔ کیا انسانوں، ہم نے تم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، ہم نے تم سب کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آدم کو مانیں گے ہی نہیں۔ مذاہب عالم، دنیا کی دیگر مذہبوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسلمانوں نے آدم کو مان لیا، حوا کو مان لیا کہ نہیں، آدم ہی ہمارا باپ ہے، آدم ہی ہمارا دادا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن کوئی اگر انکار کر دے تو یہاں صرف مسلمان ہی کی نہ بات ہو رہی ہے، نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے روئے زمین کے اندر بسنے والے لوگوں، امریکہ کے رہنے والوں، یورپ کے رہنے والوں، سعودی کے رہنے والوں، ہندوستان کے رہنے والوں، پاکستان کے رہنے والوں، اے سرزمین دنیا میں بسنے والے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ لہذا عیسائیوں کی ماں وہی ہے جو یہودیوں کی ہے، نصرانیوں کی وہی ہے جو مجوسیوں کی ہے۔ یہ قرآن کو ماننے والا اور ایک قرآن کو نہ ماننے والا، ایک میرے بھائیوں مسلمان کی ماں وہی ہے اور ایک غیر مسلمانوں کی بھی ماں وہی ہے، یعنی روئے زمین کے تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب ایک ہی ماں سے پیدا کیے گئے ہو، ایک ہی باپ سے پیدا کیے گئے۔ میرے بھائیوں، سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی،
سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی کہ لوگوں کے قلب کو، لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اتنی ترقی کی کہ کوئی اگر مر جائے تو ان کی لاش کو کسی ایسی جگہ میں، کسی ایسے شیشے میں، کسی ایسے گھر میں رکھا جائے جو کچھ سالوں تک چل جائے، لیکن آج تک کوئی یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کسی مسلمان کو یا کسی آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آج تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائیوں یہ پرتھوی، یہ زمین جو کسی ناک کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج وہ بھی تسلیم کر چکے کہ نہیں یہ تو خالق کے ہاتھ میں، اس کا بھی چلانے والا کوئی ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو زمین ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن جو لوگ سائنسداں ہیں، جو لوگ آسمانوں کا سیر کرتے ہیں، جو لوگ آسمانوں کی تفریح کرتے ہیں، جیسے اس زمین کی ہواؤں کو چھوڑ کر اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ زمین کتنی بھاری ہے، کتنا وزندار ہے۔ اس زمین کے اوپر پہاڑ ہے، اس زمین کے اوپر بلڈنگ ہے، اتنی بھاری چیزوں کو لے کر اتنا وزندار زمین میرے بھائیوں کیسے گھوم رہی ہے؟ آج سائنسداں بھی حیران ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ سائنسداں قرآن اور حدیث کی انہی باتوں پر عمل کرنے لگے ہیں جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے، حدیث غلط ہے، قرآن غلط ہے۔ آج وہ سر تسلیم خم کر دیتے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ایسا کیسے کہہ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے والی بات ہے، آپ دھیان سے سنیے اور ان سائنسدانوں کے بارے میں پڑھیے جو آج تک یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر آپ صحیح سے پتہ لگائیں گے، جو اب تک یہ کہہ رہے، جو کلیئر نہیں کہہ رہے، دعویٰ نہیں کر رہے، اللہ کے نبی نے خطبے میں فرمایا کلکم لی آدم و آدم من تراب، اے لوگو تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے۔ سنو لیعربین علی عجمی ولیعربین علی عجمی وَلِعَجَمِيِّنَ عَلَىٰ عَرَبِي، سنو ہاں کسی عرب کے رہنے والوں کو، ایک سعودی کے بادشاہ کو ہندوستان کے بادشاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک عرب کا رہنے والا ایک ہندوستان کے رہنے والا بڑھ کر کوئی مقام نہیں رکھتا ہے، بڑھ کر ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نزدیک ان کی عزت ہے الا بالتقوی، جو اللہ کے نزدیک زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ کسی عرب کے رہنے والوں کو عجم کے رہنے والوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ وَلِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں یہ مسلمان اگر نماز پڑھانے کا حق رکھتا ہے، امام بننے کا حق رکھتا ہے، سعودی کی سرزمین پہ جاتا ہے، وہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی سعودی والا اس کو بھگا نہیں سکتا، کیونکہ اور یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم ہندوستان سے آئے ہو، پاکستان سے آئے ہو، بنگلہ دیش سے آئے ہو، نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ امامت کا حق رکھتا ہے تو ایک سعودی والا اس کو مسجد سے بھگا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر کسی بادشاہ کے پاس کوئی غلام کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے پیر سے پیر ملا کر، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہے، بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ۔ دنیا میں اور مذاہب کے مطالعہ کیجئے، اور بھی مذاہب کئی اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کتنے ایسے مذہب آپ کو ملیں گے جن میں چھوٹی ذات کے لوگ اگر ان کے دھرم استھل پہ آ جائیں، ان کی عبادت خانے میں آ جائیں تو ان کی عبادت خانے کو دھلنا بھی پڑتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لوگوں تم سب آپس میں بھائی بھائی، اللہ بلا رہا ہے، ایشور تمہیں بلا، اور اس ایشور کے سامنے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، اس ایشور کے سامنے کوئی کالا اور گورا نہیں، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے، ایسے کندھے مل کر رہنا ہے۔ یہ احترام انسان، احترام انسانیت اور مذاہب عالم۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب کو آپ پڑھیے، یہ بھائی چارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، دنیا میں آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے ملک
گے, کتنے ایسے دیش آپ کو ملیں گے, کتنے ایسے کنٹری جس میں کالے اور گورے کا فرق ہے, کالے اور گورے کا فرق ہے. کالا اس کو پوسٹ نہیں دی جائے گی, ان کو ڈگری نہیں دی جائے گی, ان کو تخت پر نہیں بٹھائے جائیں گے, ان کے سر پر تاج نہیں پہنائے جائیں گے. دنیا میں بہت سے مذہب ہے جس میں کالے اور گورے کا جھگڑا ہے, لیکن اللہ کے نبی کیا کریں, صحابہ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کسی کالے کو غورے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. میرے پیارے ساتھیو, ہاں کل قیامت کا دن ہوگا, رب کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. دو طرح کے لوگ آئیں گے, قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. قیامت کے دن دو طرح کے لوگ آئیں گے, دو قسم کے لوگ آئیں گے. ایک وہ کا چہرہ کھلکھلاتا ہوا آئے گا, ایک وہ آئے گا جن کا چہرہ مسکراتا ہوا آئے گا, ایک وہ حساس و بساس آئیں گے, ایک وہ آئیں گے جو خوشی خوشی ہوں گے, جن کے چہرے پر مسکان ہوں گے. ایک طرح کے لوگوں ہوں گے جن پر سیاہی چڑھ رہی ہوں گی, جن کے چہرے پر گرد پڑے ہوں گے, دھول پڑے ہوئے ہوں گے, اور یہی لوگ سب سے بدکار ہیں. میرے بھائیوں, کالے اور گورے کا جھگڑا ہے. اس دنیا کے لیے سوچے کہ ہم اس دنیا میں کوئی ایسا عمل کریں گے کہ اس دنیا میں ہمارا چہرہ کالا نہ ہو, اس دنیا میں ہمارا چہرہ بدصورت نہ ہو. کل قیامت کے دن رب کے سامنے آئے تو ہمارا چہرہ کھلکھلاتا ہوا آئے, ہمارا چہرہ روشن ہو, ہم حساس و بساس ہو کر آئیں. میرے بھائیوں, ہمارے چہرے پہ مسکان ہو. دنیا میں نوجوانوں کو ہم نے دیکھا میرے بھائیوں, خوبصورتی کے لیے انہوں نے اپنا اسٹائل بدل لیا, اپنا طریقہ بدل لیا, اپنا لباس بدل لیا, اپنا حلیہ بدل لیا, اور سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, اپنا آئیڈیل بنا لیا. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, اگر آئیڈیل بنانا ہے تو نبی اکرم کو بناؤ, اگر آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت عمر فاروق کو بناؤ, اگر آئیڈیل بنانا ہے تو عثمان غنی کو بناؤ. سلمان خان اور یہ شاہ رخ خان ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس طرح کٹنگ کرواتے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے. میرے نوجوانوں, یہ خوبصورتی چلی جائے گی, آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا. کچھ ہی گھنٹوں بعد, دنوں بعد آپ کے وہ بال جھڑ جائیں گے, آپ بال اپنے جسم سے الگ ہو جائیں گے. یہ خوبصورتی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. خوبصورتی تو وہ ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اے لوگوں, کل قیامت کا دن ہوگا, رب کی عدالت میں لوگ آئیں گے. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا چہرہ خوش ہوگا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہرے پر گرد پڑے ہوں گے, جن کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہی ہوں گے. یہی لوگ سب سے بدکار ہوں گے. اس لیے خوبصورتی اختیار کیجئے, اسلام میں منع نہیں ہے, لیکن جو جائز ہے, جو طریقہ محمدی جو ہمیں اسلام ہے, اور ہم اسلام کے قانون کو اگر فالو کریں تو اس دنیا میں بھی کامیاب, اس دنیا میں بھی کامیاب. معاف کیجئے گا, کٹیہار جانے کے لیے آپ کو بہت سے راستے مل جائیں گے, آپ کو بہت سے روڈ مل جائے گی. بیک سے نہیں جا سکتے تو آپ کے لیے 4 ویلر کا انتظام کر دیا جائے گا. لیکن پردان نگر جانے کے لیے, پیراڈائز جانے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اسلام نہیں کہہ رہے ہیں, صرف دنیا کے اور دیگر مذہب میں بھی کہا گیا ہے تب تک سندر متی کو یا بنا بہا مد پار نہ ہو جا. اے لوگوں, دنیا میں کچھ بھی راستہ اختیار کر لو, دنیا میں کسی کو بھی فالو کر لو, کسی کو بھی آئیڈیل بنا لو, کوئی بھی طریقہ چوز کر لو, دنیا میں کچھ بھی کر لو, ہر ممکن طریقہ اختیار کر لو, لیکن ہاں